أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اس کے ماننے سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی آیات کو جھٹلایا اور اس کے ماننے میں تکبر کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں، اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس آدمی کی پکار اور اس آدمی کی دعا آسمان کے دروازوں سے اوپر نہیں جا سکتی، یعنی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی بات سنی نہیں جاتی۔ وہ لاکھ دعائیں کرتا رہے، لاکھ اللہ رب العزت کے سامنے گر گراتا رہے، ایسے شخص کی دعا آسمان سے اوپر نہیں جاتی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو اعمال دنیا میں کرتا ہے، چاہے اچھے اعمال ہوں، لیکن وہ آسمان سے اوپر نہیں جاتے، وہ آسمان سے لوٹا دیے جاتے ہیں۔ وہ مقام سجین، ساتویں زمین کے نیچے جو ایک مقام ہے جہاں کافروں کے نام اعمال لکھے جاتے ہیں، وہاں وہ اوپر جا کر واپس پٹک دیا جاتا ہے زمین پہ، اور وہیں جا کر کے ان کو لکھا جاتا ہے۔ تو ایک تو اس کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، اس کے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، دوسرے اس کے اعمال کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ اس کی روح کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے، اس کی روح کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں کہ اس کی روح جب آسمان پہ ملک الموت لے کر کے جاتے ہیں اور دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں، تو اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کو واپس لے جاؤ، اس کے لیے یہاں جگہ نہیں ہے۔ چنانچہ اس کو دوبارہ قبر میں لایا جاتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے، جو لمبی چوڑی حدیث ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں تشریف لے گئے، تو وہاں مٹی میں کچھ دیر تھی تو وہیں بیٹھ گئے قریب میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن آدمی کا جنازہ ہوتا ہے تو مومن آدمی کے جب انتقال کا وقت قریب ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، خوشبودار لباس لے کر کے اور عمدہ لباس لے کر کے اس کے پاس آتے ہیں، اور اچھی شکل میں اور نورانی شکل میں فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، اور ملک الموت ان سے بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ اے پاکیزہ نفس، تو اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کی طرف نکل کر کے باہر آ جا، چل۔ چنانچہ وہ روح اس مومن آدمی کے جسم سے ایسے ہی نکل کے باہر آ جاتی ہے جیسے کہ مشکیزے کی ہم ٹنکی کھول دیں، پانی اس میں سے نکل کے باہر آ جاتا ہے، یعنی ذرہ برابر بھی پریشانی نہیں ہوتی، تکلیف نہیں ہوتی، ایسے اس کی روح بھی نکل کے آ جاتی ہے۔ پھر اس کو جو اسرائیل جو علیہ السلام ہے، جو روح نکالنے کے لیے متعین ہے، وہ جو فرشتے آتے ہیں نورانی، ان کو وہ روح تھما دیتے ہیں، خوشبودار کپڑے میں لپیٹ کر کے وہ روح ان کو دے دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ آسمان پہ جاتے ہیں، پہلے آسمان پہ جب پہنچتے ہیں دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں، چنانچہ ان کے دروازہ کھولا جاتا ہے، اور وہاں کے اور بھی کچھ فرشتے ہوتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی کا جنازہ ہے تو ساتھ میں اور فرشتے ہو لیتے ہیں اور دوسرے آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اسی طرح اس کے وہاں کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی استقبال میں ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں، یہاں تک کہ ساتویں آسمان تک وہ پہنچتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ان کو حکم دیتے ہیں کہ اب جاؤ، ان کو لے جاؤ یہاں سے۔ چنانچہ دوبارہ پھر ساتویں آسمان کے بعد پھر دوبارہ اس کو قبر میں لایا جاتا ہے، اور یہاں سوال جواب شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ اس سے سوال کیا جاتا ہے ہر مردے سے، مومن بندے سے، من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پوچھتا ہے ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے دینی الاسلام۔ پوچھا جاتا ہے کہ یہ آدمی کون ہے، اس آدمی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش مبارک، چہرہ مبارک سامنے کیا جاتا ہے، اور پوچھا جاتا ہے کہ اس آدمی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟
تو وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو آسمان سے ندا آتی ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا فرش لگا دو، جنت کی کھڑکیاں کھول دو. چنانچہ اس کے لیے جنت کا فرش لگا دیا جاتا ہے، جنتی جوڑا پہنا دیا جاتا ہے، اور جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جاتی ہیں، اس میں سے خوشبوئیں اس کے لیے آتی رہتی ہیں. اس کے برمقابل جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو بہت ڈراؤنی شکل میں فرشتے اس کے پاس آ کر کے سامنے بیٹھتے ہیں. اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت جن کو کہا جاتا ہے، وہ روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں سامنے. تو اس طریقے سے روح اس کی نکالتے ہیں جیسے اونٹ میں کسی اونٹ کے اندر چاروں طرف سے کانٹے جو ہے اس کے جسم میں پیوست ہوں اور اس کو پکڑ کے کھینچا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی. تو اس طریقے سے وہ اس کی روح کو نکالتے ہیں کہ بالکل آدمی پریشان ہو جاتا، اتنی تکلیف ہوتی ہے روح کے نکالنے کے وقت. پھر وہ روح جو ہے وہ جو ڈراؤنی شکل میں فرشتے آئے ہوتے ہیں، وہ بدبودار کپڑا لے کر کے جو آتے ہیں اسی کپڑے میں بند کر دیا جاتا ہے. چنانچہ اس فرشتے اس کو لے کر کے آسمان کی طرف جاتے ہیں، آسمان کی طرف پہنچتے ہیں اور دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں، کہتے ہیں دروازہ کھولا جائے. چنانچہ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور اس کو زمین پہ پٹخ دیا جاتا ہے. پھر اس کو قبر میں لایا جاتا ہے. پھر قبر میں اس سے سوال جواب ہوتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہا لا ادری، ہائے ہائے مجھے پتہ ہی نہیں. کہتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو کہتا ہے ہا لا ادری، ہائے مجھے پتہ ہی نہیں. کہتا ہے یہ شخص کون ہے؟ اس شخص کے بارے میں جانتے ہو؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہو؟ تو کہتا ہے ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا. کیونکہ جو آدمی جس کی اتباع کر کے گیا ہے اسی کا نام لے گا، ظاہر سی بات ہے. دنیا میں جس کو اپنا خدا بنا کے گیا ہے، جس کو اپنا خدا سمجھا ہے، جس کی اتباع کی ہے، جس کی تابعداری کی ہے، تو وہی اس کا خدا ہے. مالک کی بات مان کے نہیں گیا، اسلام کی بات مان کے نہیں گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنایا نہیں ہے، اس لیے وہاں بھی وہ شخص حضور کے چہرے کو نہیں پہچان سکے گا اور اللہ رب العزت کے سلسلے میں اور دین کے سلسلے میں گواہی نہیں دے سکے گا. چنانچہ آسمان سے آواز آئے گی، کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ بولا ہے، میرے بندے نے جھوٹ بولا ہے. وَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، لہذا جہنم کا اس کے لیے بستر لگا دو. چنانچہ اس کے لیے جہنم کا بستر لگا دیا جاتا ہے. جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، اس کے اوپر اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کو ہمہ وقت ڈستے رہتے ہیں. اور ایک اژدہے اور اندھے بہرے اور گونگے فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ اس کو سزا دینے کے لیے مامور ہوتے ہیں، جن کی نیلی نیلی آنکھیں ہوتی ہیں. اندھے ہوتے ہیں کہ تم کو کتنی ہی تکلیف ہو، چاہے جہاں تمہارے برج لگے، چاہے تم کو کتنی تکلیف ہو، ان کو دکھائی ہی نہیں دیتا. بہرے فرشتے ہیں کہ تم چاہے جتنا چیخو ان کو سنائی نہیں دیتا. اس لیے وہ فرشتے ان کا کام یہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے متعین ہے، تو اللہ کی طرف سے